میں نے آپ کے سامنے کائنات کے سب سے سچے نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ کا فرمان کون محمد؟ وہ محمد کہ جو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، وہ محمد جس کے بارے میں قرآن نے یہ سند دی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ میں یہ جتنے بیٹھے میں آپ کو بتا دوں کہ نطق کیا ہوتا ہے۔ جی دیکھیں، ایک ہوتی ہے کلام، ایک ہوتا ہے قول، شاہ صاحب ایک ہوتا ہے نطق۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ اب کلام یہ ہے کہ میں پوری مجلس گھنٹے کی علی کی ولایت پہ پڑھ دوں کہ علی کی ولایت واجب ہے، علی کی ولایت ماننے والے کو یہ ثواب ملے گا، اس کا یہ فائدہ ہے، جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس کی یہ سزا ہے، دنیا پہ بھی اس پہ لعنت، آخرت میں بھی لعنت، جہنم اس کا مقدر۔ یعنی کہ پوری کی پوری مجلس میں علی کی ولایت پہ پڑھ دوں۔ بھائی جان کہیں گے شوکت صاحب، عامر صاحب کی کلام سنی تھی آپ نے، بیان کلام سنا تھا، علی کی ولایت پہ پڑھ دیا۔ یعنی کہ پورا ایک عنوان جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کلام۔ میں نے آپ کو بتانا کہ نطق کیا ہے، اور پھر یہ خود اندازہ کیجئے گا کہ جو نطق بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ اچھا یہ ہے کلام۔ کون کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ علی کی ولایت واجب ہے۔ میں تو مثالیں بھی ایسی ایسی دیتا ہوں تاکہ آپ کا دل خوش ہو۔ علی کی ولایت واجب ہے، اتنا جلدی میں چوپ ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے جملہ، اسے کہتے ہیں قول۔ اور نطق کیا ہے؟ شوکت صاحب میں سے کتنا کہتا ہوں علی، یار جاگتے ذرا سے کلام میرا، میں سے کہتا ہوں علی، یہ ہے نطق۔ میں کہوں علی کی ولایت واجب ہے، یہ ہے جملہ، یہ ہے قول، اور پورا گھنٹہ میں علی کی ولایت میں بات کروں، یہ ہے بیان کلام۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ وَمَا يَتَكَلَّمُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا وَمَا يَقُولُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اس وقت تک جملہ نہیں بولتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ اگر قرآن کی یہ آیت ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ جو بیان تھا، بیان کلام تھا، یہ اس کی وحی تھی، اس کے علاوہ جو رسول بولتے ہیں اس کی اپنی خواہش ہوتی۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَمَا يَتَكَلَّمُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اگر ہوتا کہ وَمَا يَقُولُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اس وقت تک کوئی جملہ کوئی قول بیان نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے، تو ہم یہ کہہ دیتے کہ جی نبی کا یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ اس کے کہنے مطابق ہے، باقی جو بات بھی ہے اس کی اپنی خواہش ہے، ہم کہہ سکتے تھے۔ لیکن اللہ کا خبردار، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ میرے نبی کا نطق وہی ہے۔ نبی نطق بھی کہے تو وہی سے کرتا ہے، اگر نبی کہے علی تو وہی سے کرے گا۔ تو وہ نبی کے جو اس کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، اسی نے فرمایا کہ انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی کہ میری امت کے لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں برابر کی چیزیں ہیں،
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، رسول نے جو فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کہ اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے پھر قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اب وہ نبی جو اس کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، اس نے کہہ دیا کہ اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے، قرآن اور اہل بیت کو، تو پھر گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اب جنہوں نے ان دونوں کو تھامے رکھا وہ گمراہ نہیں۔ میں مثال لے کے سمجھاؤں گا بھائی جان، میں کہتا ہوں کہ آپ جب پانی پی لیں گے آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ پانی نہیں پیئیں گے تو آپ پیاسے رہ جائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اپنی پیاس ختم کر لی ہے تو پانی پینا پڑے گا، جب آپ نے پانی پی لیا تو پھر پیاس ختم ہو گئی، پھر آپ پیاسے نہیں۔ تو پھر رسول فرما رہا ہے کہ اگر دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، تو پھر گمراہ نہیں، پھر تم ہدایت پر ہو۔ شرط یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ جڑے رہو تو ہدایت پر ہو۔ آپ کی پیاس ختم ہوئی ہے پانی کی وجہ سے، آپ کی پیاس ختم کی ہے پانی نے، تو مین کردار ہے اس پانی کا، جو ان دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے ہدایت پر، مین کردار ہے ان دونوں کا۔ تو جو ہدایت کر رہے ہیں وہ ہوتے ہیں ہادی، یعنی قرآن بھی ہادی، اہل بیت بھی ہادی۔ شاید عام میں سے کوئی شہر یہ سمجھتا ہو کہ بس جناب سیدہ سے لے کر امام زمانہ تک یہ اہل بیت، اگر کسی کا یہ خیال ہو تو غلط ہے یہ خیال۔ کیوں؟ کیونکہ پورا قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، کوئی تو بتا رہے ہیں، اونچا بولو میں اونچا سنوں گا، بہرا کتنی صورتیں ہیں؟ صورتیں کہہ رہا ہوں میں، سپارے نہیں کہہ رہا ہوں، 114 صورتیں ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی سورہ فاتحہ تو ہادی ہے، سورہ بقرہ ہادی نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، کہے گا تو بے وقوف ہوگا، جاہل ہوگا۔ جاہل کیوں؟ سورہ فاتحہ تو قرآن ہے، کیا سورہ بقرہ قرآن نہیں؟ تو بھائی میرے سورہ بقرہ بھی قرآن، فاتحہ بھی قرآن، یاسین بھی قرآن، سورہ ملک بھی قرآن، سورہ کوثر بھی قرآن۔ تو اگر فاتحہ ہادی ہے تو بقرہ بھی ہادی ہے، اگر بقرہ ہادی ہے تو یاسین ہادی ہے، یاسین ہادی تو والناس ہادی ہے، کوثر ہادی ہے۔ تو پھر اگر جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب سیدہ سے لے کر امام زمانہ تک صرف یہ اہل بیت ہے، پھر وہ بندہ بے وقوف ہے۔ اہل بیت کے دائرہ وسیع ہے، اگر صرف یہ اہل بیت ہوتے تو رسول کیوں فرماتے السلام منا اہل البیت؟ رسول نے فرمایا اگر ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے، یعنی یہ دونوں ہادی ہیں، قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی ہے، اور اہل بیت کا دائرہ ہے وسیع، اور اگر اہل بیت کے دائرہ وسیع ہے پھر ماننا پڑے گا کہ محمد بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے، سیدہ بھی ہادی ہے، حسن بھی ہادی ہے، حسین بھی ہادی ہے، سجاد بھی ہادی ہے، محمد باقر بھی ہادی ہے، جعفر صادق بھی ہادی ہے،